سورہ ال عمران آیت نمبر 137 تا 143۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ: قد تحقیق، یہ حرف تحقیق ہے۔ خلت ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ خلا یخلو، خلوٌ گزرنا، خلت گزر چکے ہیں، من قبلکم تم سے قبل، سنن یہ جمع ہے، واحد اس کا سنتن طریقہ اور عادت کو کہتے ہیں۔ اور یہاں پر مضاف ڈراپ ہے، اس کے معنی ہے اہل سنن، یعنی تم سے قبل مختلف مذاہب اور طریقے کے لوگ گزر چکے ہیں۔ سیرو فسیرو، پس تم چلو پھرو، سیر کرو، سارا یسیرو سیرن۔ فانظرو، پس دیکھو، نظر ینظر نظرن، پیشانی کی آنکھوں سے دیکھنا، زمین پر چل کر غور و فکر سے دیکھنا۔ کیفا اسم استفہام ہے، معنی ہوگا کیسے۔ کانا فعل ناقص، کانا یکون کونن۔ عاقبہ مصدر ہے، عاقبہ یعقب، اور عاقبہ انجام، رزلٹ۔ مکذبین جمع ہے، اس کا واحد آئے گا المکذب، دین حق کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ھذا اس میں اشارہ ہے، قرآن کی طرف راجع ہے، اور بیان مصدر ہے۔ ھذا بیان، کسی چیز کی وضاحت کو بیان کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید ایک واضح اور روشن بیان ہے، للناس لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ یہ بھی اس میں مصدر ہے، جس طرح ہدن اس میں مصدر ہے، اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے واسطے۔ المتقین جمع، اس کا واحد آئے گا المتقی، اتقاء مصدر سے تقوی اختیار کرنے والے۔ ولا تہنوا، وہن سے فعل نہیں جمع مذکر حاضر، اور نہ ہمت ہارو اور نہ سست ہو جاؤ۔ ولا تحزنوا، تحزنوا یہ حزن سے مضارع کا صیغہ ہے، اور تم غمگین نہ ہو۔ وانتم اور تم، الاعلون یہ جمع ہے، اس کا واحد الاعلی آئے گا، علوٌ بلندی کو کہتے ہیں، علوٌ مصدر سے یہ افعل التفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری، اور تم ہی سب پر غالب اور برتر رہو گے۔ ان شرطیہ ہے، اگر کن تم ہو تم
मुमिनीन ईमान वाले। इन यमसस्कुम अगर, यमसस ये मस्सुन से, मस माना टच करना, छूना, पहुँचना, करहुन दुख, अगर तुम्हें कोई ज़ख़म पहुँचा है, तकलीफ़ पहुँची है, फ़क़द पस तहक़ीक़, मस्सल कौमा पहुँची है ज़ख़म दूसरी जमात को भी, मुराद इसे गुरूह मुशरिकीन, मिस्लुहु इसकी मानिंद। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा, तिलका इसमें इशारा है, अल अय्याम जमा है, वाहिद इसका यौमुन है। ये अय्याम यानी फ़तह और शिकस्त के ज़माने, ये हालात, नुदाविलुहा मुदावलतुन मस्दर है, उससे ये मुज़ारे जमा मुतकल्लिम का सीगा है। हम अदलते बदलते रहते हैं, बैनन्नास लोगों के दरमियान, वलियाअलमल्लाहुल्लज़ीना, लियाअलमा इल्मुन मस्दर से याअलमा, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, जान ले, ज़ाहिर कर ले, अलग कर ले, अल्लाहु अल्लाह, अल्लज़ीना इसमें मौसूल है, अल्लज़ीज़ का वाहिद है, आमनु ईमान वाले, ये ईमानुन मस्दर से आमनु माजी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, ताकि अल्लाह ईमान वालों को जान ले। वयत्तखिदा इत्तिखाज़ुन मस्दर से और बनाए, मिनकुम तुम में से, शुहदा वाहिद इसका है, शहीदुन और शाहिदुन, और तुम में से कुछ को शहीद और गवाह बनाया। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ला युहिब्बु, इहबाबुन मस्दर से मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब मनफ़ी है, ला इसके ऊपर दाखिल हुआ है तो मनफ़ी हो गया। अज़्ज़ालिमीन जमा है, वाहिद इसका अज़्ज़ालिमु है, और अल्लाह ज़ालिमों को दोस्त नहीं रखता। वलियुमहिस अल्लाह, लियुमहिस लाम तालील का है, वजह बता रहा है, तमहीसुन, तमहीस महसा, तमहीसन मस्दर से ये मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, ताकि अल्लाह खालिस और साफ़ कर दे, खरा कर दे, अल्लज़ीन उन लोगों को, आमनु जो ईमान वाले हैं। वयमहक़ा, यमहक़ा मुज़ारे का सीगा है, महक़ुन मीम हा क़ाफ़ मस्दर है, और घटा दे, मिटा दे, हलाक कर दे, अल काफिरीन वाहिद इसका अल काफिरू है। अम हसिबतुम, अम हर्फ अतफ़ है, माना में बल के आता है, यहाँ पर बल के। हसिबतुम हिस्बानुन मस्दर से माजी का सीगा है, या क्या तुम ख्याल करते हो। अन तदखुलू, यहाँ अन मस्दरिया है, तदखुलू दुखूलुन मस्दर से मुज़ारे का सीगा है, जब मुज़क्कर हाजिर है, तुम दाखिल हो जाओ, अल जन्नत जन्नत में, यानी क्या तुमने ये समझ रखा है कि यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा, लम्मा हरफ जाजिम है, मुज़ारे पर दाखिल होकर उसे जज़म देता है और मुज़ारे को माजी मनफ़ी में तब्दील कर देता है। यालमिल्लाहु इल्मुन मस्दर से ये मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, हालांकि अभी तक अल्लाह ने नहीं जाना है। अल्लज़ीन उन लोगों को, जाहदू मिनकुम, जाहदू ये मुजाहदतुन मस्दर से माजी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, जिन्होंने जिहाद किया तुमसे। वयअलमा, और वाव यहाँ पर हत्ता के माना में लिया गया है, यालमा मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब, अस्साबिरीन जमा है वाहिद अस्साबिरू, इसमें फ़ाइल है, सब्र करने वालों को जाना, वयालम अस्साबिरीन। वलक़द कुन्तुम, लक़द क़द हर्फ तहक़ीक़, और लाम जो है जवाब कसम पर दाखिल है, और तहक़ीक़ कुन्तुम थे तुम, तमन्नौनल मौत, तमन्नौना तमन्नियुन मस्दर से मुज़ारे जम मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, मौत की आरज़ू करते थे, यानी
موت شہادت کی تمنا کرتے تھے، من قبل اس سے پہلے، یعنی غزوہ احد سے پہلے، ان تلقوہ، تلقوہ یہ لقاء مصدر سے ہے، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اس کے مقابل آنے سے پہلے، فقد پس تحقیق رأیتموہ، رأیتموہ یہ رؤیتن سے ہے، رؤیتن اس کا انفینیٹیو ہے، ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ہو ضمیر واحد مذکر غائب، پس بے شک تم نے اسے دیکھا، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون یہ نظرن مصدر سے مضارع کا صیغہ ہے، اور تم دیکھتے ہو، یعنی یہ حقیقت ہے کہ اس سے قبل معرکہ احد تم راہ حق میں جان دینے کی تمنا کرتے تھے، اور پھر معرکہ احد کی صورت میں موت تمہاری آنکھوں کے سامنے آ گئی اور تم کھڑے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ یہ غزوہ احد کا بیان یہاں سے چل رہا ہے۔ پہلے جو سلسلہ بیان تھا وہ مکمل ہوا، اور اب غزوہ احد میں جو ہزیمت ملی مسلمانوں کو عارضی، اس ہزیمت کی حکمتوں کو، مصالح کو قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ شروع میں 2 تمہیدی باتیں عرض کرتا ہے، پھر غزوہ احد میں شکست کی 6 حکمتوں سے بحث کرتا ہے۔ پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ انبیاء کی تکذیب کرنے والے ہر زمانے میں ناکام رہے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں، وہ جس قسم کے لوگ بھی تھے اور جہاں کہیں کے رہنے والے تھے۔ یہاں پر ان میں سے پہلی آیت میں مشرکین مکہ سے خطاب ہے کہ ماضی میں ایسے واقعات آ چکے ہیں جن میں انبیاء کی تکذیب کرنے والے تباہ ہو گئے، اور وہ تمہارے علاقوں میں بستے تھے، قوم عاد، قوم سمود، قوم ہود اور قوم لوط، یہ جتنے بھی تھے یہ عرب میں بستے تھے اور ہلاک کر دیے گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کا انجام دیکھو، مشرکین سے قرآن یہ کہتا ہے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، مقابلے میں آئے تو ہلاک کیے گئے، تو تمہارے لیے اس میں سبق ہے۔ تم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں آتے ہو، سرکشی کرتے ہو، تم کیسے بچ سکتے ہو؟ تو یہ مشرکین کے لیے وضاحت ہے، ھذا بیان، ان کے لیے کھول کر بات بیان کر دی گئی۔ اور پھر اسی دوسری آیت کے آخر میں مسلمانوں کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے قرآن کا یہ بیان رہنما ہے اور نصیحت ہے۔ تو قرآن کا بیان کافی ہے، کہیں گھومنے پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے قرآن کا بیان کافی ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، یقیناً تم سے پہلے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ سنن سنت کی جمع ہے، طریقہ کو کہتے ہیں، عادت کو کہتے ہیں۔ تو واقعات گزر چکے ہیں، معنی واقعات والے، حالات والے لوگ گزر چکے ہیں، ان لوگوں پر وہ حالات آئے ان کے اعمال کے نتیجے میں۔ فسیروا فی الارض، بس تم سرزمین عرب میں چل پھر کر دیکھو، سیروا فی الارض زمین میں چل پھر کر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا مکذبین جھٹلانے والوں کا، یعنی مشرکین کا انجام کیسا ہوا۔ ھذا بیان، ھذا بیان، یہ لوگوں کے لیے یعنی مشرکین کے لیے وضاحت ہے۔ للناس، تو للناس سے مراد یہی مشرکین، تکذیب کرنے والے ان لوگوں کے لیے یہ وضاحت ہے۔ قرآن نے کھول کر بیان کر دی کہ مشرکین مکذبین کا انجام یہ ہونے والا ہے۔ وہدن، اور رہنما ہے، ہدایت ہے،
وموعظۃ اور نصیحت ہے للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پر بیان ہدن اور موعظۃ، تو یہاں پر مفسرین نے فرمایا جس صورت میں واضح دعویٰ ہو تو وہاں پر وہ بیان ہے، جس طرح یہاں پر واضح دعویٰ ہے، اور جہاں پر اس دعویٰ پر دلائل بھی ہوں تو پھر ہدن ہے، اور پھر دلائل کے ساتھ نہ ماننے والوں کے لیے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو اور ان کو جاڑ پلائی گئی ہو، دھمکی دی گئی ہو، تو پھر موعظت بھی ہے، اور یہاں پر تینوں ہے، بیان ہدن موعظۃ للمتقین۔ تو اگلی آیت میں مسلمانوں کو یعنی تسلی دی گئی ہے کہ آخری فتح جو ہے وہ مسلمانوں ہی کی ہوگی اگر وہ ایمان پر مضبوط رہے، یعنی مشروط کر دیا۔ اور مسلمانوں کو احد میں جو زخم پہنچا تو ویسے ہی زخم جو ہے وہ پہنچ چکا ہے غزوہ بدر میں، یعنی 1 سال پہلے مشرکین کو۔ تو یہاں پر پھر 2 آیتیں جو ہے بطور تمہید بیان کی گئی ہیں۔ جنگ احد میں عارضی شکست اٹھانا پڑی، مسلمان مجاہدین زخموں سے چور تھے، ان کے بہادروں کی لاشیں مسلح کی ہوئی تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے پڑی تھی، تو بدبختوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی کر دیا تھا، اور یہ بظاہر ہزیمت کا منظر سامنے تھا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں سے 2 باتیں کہی گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ سختیوں سے گھبرانا نہیں ہے، دشمن کے سامنے نامردی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، اور یاد رکھو تم ہی غالب رہو گے اگر اسلام پر، دین حق پر جمے رہے، حق کی حمایت میں تکلیفیں اٹھا رہے ہو، جانیں دے رہے ہو، تو آخری فتح بھی تمہاری ہی ہوگی اور انجام کار تم ہی غالب رہو گے، اور بشرط یہ کہ ایمان کے صراط مستقیم پر قائم رہو اور اللہ کے وعدوں پر اعتماد کرتے ہوئے اطاعت رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے قدم نہ ہٹاؤ۔ تو اللہ کے اس ارشاد نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا اور پجمردہ جسموں میں حیات نو پھونک دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار جو بظاہر غالب آ چکے تھے، زخم خوردہ مجاہدین کی جوابی حملہ کی تاب نہ لا سکے اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے۔ دوسری بات یہ کی گئی ہے مسلمانوں کو جنگ احد میں جو شدید نقصان پہنچا اسے وہ شکستہ خاطر نہ ہو، حالانکہ پریشان تو ہو گئے تھے، لیکن یہاں پر تسلی کا مضمون ہے۔ اللہ نے ان کو تسلی دی، اگر لڑائی میں تم کو زخم پہنچائے کہ دیکھو تمہیں تکلیف اٹھانی پڑی ہے، لیکن 1 سال پیچھے جا کر تم غور کرو گے تو تم نے بھی ان کو وہی تکلیف پہنچایا تھا، تو جو فریق مقابل جو تھا اس کے 70 بندوں کو تم نے ہلاک کیا تھا غزوہ بدر میں، اور 70 کو تم نے قیدی بنایا تھا، اور اب تمہارے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تم پر، اور یہاں پر اس جنگ میں تمہارا کوئی آدمی گرفتار نہیں ہوا، تمہیں قید کی ذلت سے اللہ نے محفوظ رکھا، لہٰذا اگر تم اپنے نقصان کا ان کے نقصان سے موازنہ کرو گے تو غم کا مداوع ہو جائے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم احد میں شکست سے ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور کچھ غم نہ کھاؤ، یعنی بے ہمت ہو کر بیٹھ مت جاؤ بلکہ کمر کس کر مقابلہ کرو، اور وَلَا تَحْزَنُوا، اور حزن غمگین مت ہو جاؤ، ان کنتم وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم نے صحیح تیاری کی اور ہمت کے ساتھ جہاد کیا، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم صحیح معنوں میں ایمان والے ہو۔ تو یہ شرط جو ہے قیامت تک کے لیے ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو
تو پھر اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آج مسلمان جب ہزیمت سے دوچار ہیں تو وہاں پر بھی یہی کمی اور کوتاہی ہے کہ آدھے دین کو انہوں نے لیا ہوا ہے، آدھے کو چھوڑا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ان کنتم مومنین، اگر تم پورے مومن ہو، ہر حوالے سے تم اسلام کے اندر ہو اور اسلام کو بحیثیت کوڈ آف لائف تم نے اختیار کیا ہے، اس پر، اس کی حقانیت پر، اس کی سچائی پر ایمان کے بعد عملی زندگی میں تم نے اس کو زندہ رکھا ہو، اپنی عبادات میں، اپنے عقائد میں، اپنی معیشت میں، اپنی معاشرت میں، اپنی سیاست میں دین پر چل رہے ہو، تو پھر تم پر کوئی بھی فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ ان یمسسکم قرح، اگر پہنچا ہے تمہیں زخم تو پھر صبر کرو۔ تو فاصبروا ہے، صبر کرو۔ زخم پہنچا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم باطل پر ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا دین ناقص ہے، نہیں، خود تمہارے اندر کوتاہی تھی، کمی تھی، اس کمی کا، اس کوتاہی کا، اس بے صبری کا خمیازہ بھگت رہے ہو، تو پھر صبر کرو۔ فقط مس القوم قرح، دوسری بات یہ ہے کہ تم نے بھی تمہیں زخم پہنچایا ہے، ایک گروہ کو، ایک جماعت کو، مثلہ، یعنی اس جیسا، مشرکین کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے غزوہ بدر میں۔ تو یہ حکمتیں تھیں۔ پہلے حکمت قرآن کریم نے اس آیت کے اندر یہی بیان کی، حق و باطل کی کشمکش جاری رہتی ہے۔ وہ اقبال کہتا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ان کا آپس میں مقابلہ ہو رہا تھا، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ تو کامیابی اور ناکامی کو اللہ تبارک و تعالی عدل دے بدلتے رہتے ہیں، کبھی مسلمان کامیاب ہوتے ہیں اور کبھی مخالفین، تاکہ پردہ پڑا رہے۔ یہاں پر یہ حکمت ہے کہ اگر مسلمان جس طرف بھی رخ کرتے اور وہاں کامیابی قدم چوم لیتی تو پھر لوگوں کے لیے بہت بڑا موقع تھا، مفادات کی خاطر لوگ اسلام قبول کر لیتے کہ بھئی جو مسلمان ہوتا ہے وہ نہ تجارت میں نقصان اٹھاتا ہے، نہ سیاست میں وہ شکست سے دوچار ہوتا ہے، اور نہ جنگ میں زخمی ہوتا ہے، لہٰذا اس دین کو قبول کرنا چاہیے۔ تو اس چیز پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، اور کبھی مسلمان غالب آتے ہیں، کبھی کافر۔ یہ ہرقل نے بھی یہی بات کہی تھی کہ انبیاء کا بھی امتحان ہوتا ہے، مگر اچھا انجام انہی کے لیے ہے۔ جب ابو سفیان سے ہرقل نے پوچھا کہ جنگ کی کیا کیفیت ہے تمہارے اس کے درمیان، تو ابو سفیان نے کہا کبھی وہ جیتتا ہے، کبھی ہم جیتتے ہیں، الحرب سجال بیننا و بینہم، یہ ڈول کی مانند ہے، ڈول کبھی کنواں میں نیچے جاتا ہے، کبھی اوپر آتا ہے۔ تو ہرقل نے اس کے جواب میں یہی کہا کہ انبیاء کا امتحان ہوتا رہتا ہے، کبھی وہ جیت جاتے ہیں، کبھی ان کے مخالفین۔ اور دوسری حکمت جو ہے، اللہ تبارک و تعالی ان آزمائشوں کے ذریعے مومنین اور منافقین کے درمیان امتیاز کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ اللہ کو تو معلوم ہے، بہت پہلے سے معلوم ہے کہ کون حق پر ہے، کون ناحق پر ہے، کون منافق ہے، کون مومن ہے، لیکن اللہ لوگوں پر اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو عین موقع پر منافقین مسلمانوں سے یہاں غزوہ احد میں الگ ہو گئے، 300 منافقین۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی مقابلے میں 3000 کی نفری ہے اور ہم 1000 ہیں، لہٰذا آپ نے کوئی جان جوکھم میں کیوں ڈالے؟ مگر مومنین جو 700 رہ گئے تھے وہ ڈٹ گئے اور ثابت قدم رہے، اور آخری کامیابی اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ لہٰذا غافل جو ہیں، وہ نذیر اقبال آبادی کہتا ہے غافلوں کے لطف کو کافی ہے دنیاوی خوشی، غافلوں کے لطف کو کافی ہے دنیاوی خوشی،
عاقلوں کو بے غم عقبہ ملتا نہیں، بغیر تکلیف کے عقبہ آخرت کی کامیابی نہیں ملتی۔ تو تیسری حکمت یہ بیان فرمائی، اللہ نے چاہا تم میں سے بعضوں کو مقام شہادت پر فائز کرے، اس لیے عارضی شکست اٹھانی پڑی اور مومنین نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو عارضی ہزیمت کی یہ دو حکمتیں اس وجہ سے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند کرتا ہے اس لیے ان کو کامیاب کیا، وہ تو اللہ کے نزدیک مبغوض ہیں، چنانچہ ان کو ایمان و شہادت کے مقام سے دور پھینک دیا۔ تو اصل حکمت مومنین کو آستین کے سانپوں سے بچانا ہے اور مومنین کو ایمان کا صلہ عطا کرنا ہے، اور بغیر شکست کے شہادت مل نہیں سکتی۔ اور چوتھی حکمت جو ہے عارضی ہزیمت کی، ایک اور حکمت مومن اور کافر کو پرکھنا بھی ہے، مسلمانوں کو گناہوں سے پاک صاف کرنا، جو بھی تکالیف مسلمانوں پر آتی ہیں اور وہ اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے سمجھ کر ان پر صبر کرتے ہیں تو اللہ بڑے درجات سے ان کو نوازتے ہیں، ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اور کافروں کو آہستہ آہستہ مٹا دیتے ہیں، اور وہ اپنے عارضی غلبہ اور وقتی کامیابی پر خوش ہو کر مغرور ہو کر کفر و طغیانی میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور خدا کے قہر و غضب کے زیادہ مستحق بنتے ہیں، رفتہ رفتہ جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ اس واسطے بھی یہ عارضی ہزیمت مسلمانوں کو ہوئی، ورنہ اللہ کافروں سے راضی نہیں ہے۔ اور پانچویں حکمت جو ہے، جنت کے اعلیٰ مراتب اور اعلیٰ مقامات پر اللہ تم کو پہنچانا چاہتا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ بس یوں ہی آرام سے وہاں پہنچ جاؤ گے؟ جنت کے اعلیٰ مراتب کو حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ درجے کی قربانی چاہیے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ امتحانات جو ہے، کمپیٹیٹیو ایگزام، CSS امتحان ہے، ISSB امتحان ہے، وہاں سے گزرنے کے لیے، ان کو پاس کرنے کے لیے اعلیٰ درجے کی قربانی، اعلیٰ درجے کی مال کی قربانی، وقت کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی، پھر بندہ جا کر ان مقامات تک پہنچتا ہے اور خدمت کرتا ہے۔ تو جنت وہ تو اعلیٰ درجے کی کامیابی ہے، تو اس اعلیٰ درجے کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں جو لوگ اعلیٰ درجے کی قربانی، صلاحیتوں کی، مال کی، جان کی پیش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقامات پر ان کو فائز فرما دیتے ہیں۔ اور چھٹی حکمت، احد میں عارضی ہزیمت صحابہ کی آرزو کا نتیجہ تھی۔ قرآن نے فرمایا اس سے پہلے جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، وہ جوان مشرکین کے مقابلے میں دانت پیس رہے تھے کہ کاش ہمیں ایک موقع مل جاتا اور ہم اپنا لوہا منوا لیتے، ان سے دو دو ہاتھ ہو جاتے۔ تو اب اللہ فرماتا ہے تمہاری تمنا پوری ہو گئی، مقابلہ آ گیا اور تم نے ان کا مقابلہ کیا اور تمہیں اللہ نے شہادت عطا فرمائی۔ تو مقام شہادت جو ہے وہ عام طور پر کامیابی کی صورت میں ہاتھ نہیں آتا، وہ ہزیمت کی صورت میں پیش آتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم یہ دن لوگوں کے درمیان باری باری عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یعنی دنیا میں کامیابی، ناکامی یا مالداری، ناداری، بیماری، تندرستی، یہ سب حالات یہاں پر الایام جو ہے یوم کی جمع ہے، لیکن لغوی معنی مراد نہیں ہے بلکہ یہ بامحاورہ معنی مراد ہے۔ حالات کے لیے لفظ یہ استعمال ہوتا ہے ایام العرب، عرب کے حالات، اور فلاں جو ہے عالم ایام العرب کا بڑا ماہر ہے، ایام العرب عرب کے واقعات اور حالات کا۔ تو یہ حالات جو ہے کبھی شکست سے دوچار ہونا پڑا اور کبھی کامیاب ہوئے، یہ ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ مخلصین اور منافقین کو الگ الگ کر دے، کیونکہ سخت حالات آنے پر منافق ٹھہر نہیں سکتا، اور دین کو جب ضرورت پڑ جائے اس وقت منافق بھاگ جاتا ہے، اور سخت حالات جب آ جائے تو مومن ثابت قدم رہتا ہے۔ جب دین کو ضرورت پڑتی ہے تو مومن اپنی صلاحیتیں پیش کرتا ہے، اپنا مال پیش کرتا ہے اور اپنے اوقات کی قربانی
پیش کرتا ہے۔ تو یہ حالات جب بدلے نہ جائے، مختلف حالات اللہ نہ آئے، تو ان لوگوں کے جواہر جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوں گے۔ اب مجاہد ہے وہ اپنی بہادری کے جوہر کب دکھائے گا؟ جب جنگ کے حالات سامنے ہوں گے۔ اور اسی طرح مالدار ہے، مسلمان ہے، وہ اپنے مال کو کب خرچ کرے گا؟ جب حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ مسلمانوں کو ضرورت پڑی تو وہ آگے بڑھ کر یہ کام کرتا ہے۔ قرآن کریم نے اس جملے میں اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اور پھر قسم کی تسلی بھی ہے، یعنی عارضی شکست اگر مسلمانوں کو ملی ہے تو پھر دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور ان کو پھر یہ خبر ہے کفار کو کہ ان کو عارضی اگر کامیابی ملی بھی ہے تو ہمیشہ کی ناکامی جہنم وہ ان کا مقدر ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ تعالی جان لے ان لوگوں کو جو مومنین ہیں اور تم میں سے بعضوں کو مقام شہادت پر فائز کرے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو یعنی شرک کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں رکھتے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یہ دن بدلتے رہتے ہیں تاکہ ایمان والوں سے میل کچیل صاف کرے اور کافروں کو ہلاک کرے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے لڑنے والوں کو تم میں سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور معلوم نہیں کیا ثابت قدم رہنے والوں کو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور یقیناً واقعہ یہ ہے کہ تم مرنے کی تمنا کیا کرتے تھے، من قبل ان تلقوہ، موت کے سامنے آنے سے پہلے، یعنی اس واقعہ سے پہلے۔ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، سو اب دیکھ لیا تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے۔ تو یہاں پر ایک فرنگی مورخ نے حال ہی میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ گو قریش جو ہے وہ احد میں فتح مند ہوئے، لیکن یہی عارضی فتح مندی ان کے مستقل زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، اور مسلمانوں کو عارضی شکست ملی، لیکن اس شکست سے مسلمان بیدار ہوئے، اور آئندہ احد کے بعد مسلمانوں کو کبھی بھی شکست سے دوچار نہیں ہونا پڑا۔ تو ایک سبق یہ ملتا ہے کہ گزشتہ اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور دوسرا سبق یہ ہے کہ حق کی دعوت کو جھٹلانے والوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کریم سراسر ہدایت ہے اور موعظت ہے، مگر صرف ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، اندیشہ رکھتے ہیں کہ ہم خطرے سے دوچار ہوں گے، تو وہ قرآن کی طرف آتے ہیں تو قرآن ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور جن لوگوں کے اندر کامل ایمان ہو وہ دنیا میں بھی غالب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی غالب ہوں گے۔ اسی طرح زندگی میں نشیب و فراز، فتح و شکست، صحت اور بیماری، ہر طرح کے حالات پیش آ سکتے ہیں، تو مومن کو چاہیے کہ ان حالات میں صبر و شکر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے۔ اور پھر یہ سبق ہے کہ آزمائشیں مسلمان کو نکھار دیتی ہیں اور کافر کو مٹا دیتی ہیں۔ اور یہ آیت نمبر 142 میں جو فرمایا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، ابھی تک اللہ نے نہیں جانچا، تو اس کو سمجھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ازل ہی سے سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں جانچنے اور نہ جانچنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ابھی تک جہاد اور صبر کیا ہی نہیں ہے،
جہاد نہیں کیا اور صبر نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جانتا ہوتا۔ کسی کام کے بارے میں اللہ کے نہ جاننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ وقوع پذیر نہیں ہوا ہے۔ اللہ اس کو میدان میں لا کر مسلمانوں کو آزمائشوں میں ڈال کر ان کے ہمت اور صبر اور حوصلوں کو جانچتے ہیں، مطلب ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کے علم میں پہلے سے سب کچھ تھا، لیکن دنیا والوں پر اس کو اللہ ظاہر کر دیتے ہیں، اور پھر پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ صفت منافقین کی ہے اور یہ فلاں کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ اخلاص اہل ایمان کا ہے، اور اس نے اس میدان میں قدم رکھا اور ثابت قدم رہا، اور اس کا اخلاص جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ اور آیت نمبر 143 میں فرمایا فقد رأیتموہ، تم نے موت کو دیکھ لیا۔ تو موت کو دیکھنے سے مراد موت اور شہادت کے اسباب کو دیکھنا ہے۔ اور یہاں پر ایک سبق یہ بھی ہے کہ دشمن سے مقابلے یا کسی بھی آزمائش میں پڑنے کی آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ ممکن ہے ایسا موقع آئے تو انسان صبر و ثبات سے کام نہ لے سکے، اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مڈ بیڑ کی آرزو مت کرو۔ واسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے امن مانگو، عافیت کی دعا مانگو۔ فإذا لقیتموہم، جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے، حالات ایسے آ جائے کہ مقابلہ ناگزیر ہو جائے، تو فاصبروا، تو پھر جم کر لڑو۔ اور دوسری حدیث میں یہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، یعنی حالات جب ایسے پیدا ہو جائے، مقابلے کی ضرورت پڑے، تو پھر اس طرح جم کر لڑو، اور اس عقیدے کے ساتھ لڑو کہ اب جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، اب بھاگنا نہیں ہے، اور وہن میں سستی میں مبتلا نہیں ہونا ہے، غم میں مبتلا نہیں ہونا ہے، اور جنت کو اپنا منزل سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔